أستاذ الحمد لله. الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. سورۃ الملک چل رہا تھا ہے نا. تو سورۃ الملک میں ہم جو ہے کل 4 آیتیں پڑھ چکے ہیں ہے نا. 4 آیتیں پڑھ چکے 3 ہیں. آیت 4. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر سے پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اس میں شروع میں ان آیتوں میں. سب سے پہلے جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے بابرکت ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں جو بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ کی قدرت کے نمونے کیا کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہی جو ہے پاکیزگی اور بڑائی والا ہے, وہی جو ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کچھ دلائل جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ نے کیا ہے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم کو آزمائے, تمہارا ایگزام لیں, تمہارا ٹیسٹ لیں کہ ایکم احسن عملا, کہ تم میں بہترین عمل, اچھا عمل کرنے والا کون ہے دنیا میں. اچھا عمل کرنے والا کون ہے, یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے جو ہے موت اور زندگی کو پیدا کیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ غالب بخشنے والا ہے, غالب معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا, جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقا, اوپر اوپر, اوپر نیچے. ٹھیک ہے, ایک کے اوپر ایک جو ہے اس طرح سے 7 آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, ما ترى تم نہیں دیکھو گے فی خلق الرحمن رحمان کی پیدائش میں من تفاوت کوئی کمی بیشی. رحمان نے جو پیدا کیا ہے آسمان کو, تو اس میں تو رحمان کی پیدائش میں جو ہے تم کچھ بھی کمی بیشی نہیں دیکھو گے, کچھ بھی عیب نہیں دیکھو گے. فرجع البصر, دوبارہ اپنی آنکھ کو لوٹاؤ آسمان کی طرف. هل ترى من فطور, کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو, ہول دیکھتے ہو. ثم ارجع البصر, پھر سے اپنی نگاہ کو لوٹاؤ آسمان کی طرف. کرتین, بار بار, بار بار لوٹا کر تم دیکھ لو آسمان کو. ینقلب الیک البصر, بار بار دیکھنے کے باوجود تمہاری آنکھ لوٹے گی تمہارے پاس. ینقلب, لوٹے گی, الیک البصر, تمہارے پاس تمہاری آنکھ, تمہاری نظر. خاسئا, ناکام ہو کر, فیل ہو کر, ناکام ہو کر. وَهُوَ حسیر, اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, تلاش کر کر کے کوئی بھی عیب جو ہے اس کو نہیں ملے گا. عیب ڈھونڈنے میں وہ ناکام ہو کر, فیل ہو کر جو ہے واپس ہوگی آنکھ. اور کیا ہے, اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی. صرف خود کو ہی تھکا سکتے ہو, لیکن کوئی بھی عیب جو ہے نہیں نکال سکتے اس آسمان میں. پھر اس کے بعد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, تحقیق کے ہم نے زینا, ہم نے مزین کیا, ہم نے خوبصورت بنایا, زینت دی.
السما آسمان کو، ہم نے آسمان کو خوبصورتی دی، خوبصورت بنایا، مزین کیا، کس کے ذریعے سے؟ السماء الدنیا، دنیاوی آسمان کو مزین کیا، کس کے ذریعے سے؟ بمصابیح، چراغوں کے ذریعے۔ وجعلناها رجوما، مصابیح سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ چراغ سے مراد مصابیح سے کیا مراد ہے؟ استاد جی ایسے مارنے والے۔ ستارے، سٹارز، ٹھیک ہے، سٹارز مراد ہیں، ستارے مراد جی ہیں۔ استاد۔ تو یہ ستارے سٹارز کیا کیا کام ہیں ان کے وہ بتا رہے ہیں اس کے بعد۔ وجعلناها رجوما، اور ہم نے ان کو بنایا رجومن، مارنے کا ذریعہ۔ کس کو مارنے کا ذریعہ؟ مارنے کا ذریعہ بنایا، سٹارز کو جو ہے اس کے ذریعے سے مارتے ہیں۔ کس کو مارتے ہیں؟ کس کو مارنے کا ذریعہ ہے یہ سٹارز؟ استاد جی جو شیطان جو آسمان تک جا کے وہ سب جی، فرشتے اور اللہ کی بات سنتے ہیں۔ بات سننے کے لیے آسمان پر چڑھتے ہیں تو ان کو جو ہے مارتے ہیں۔ جو سٹار سے مارتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس سٹار سے جو ہے مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سٹارز کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ایک تو اس کا مقصد کیا ہے، وجعلناها رجوما، ان کو مارنے کے لیے، مارنے کا ذریعہ بنا کر ان کو پیدا کیا۔ وجعلناها، اور ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، مارنے کا ذریعہ، رجومن، للشیاطین، شیطانوں کو، شیاطین کو، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، استاد جی، جی، استاد جی آپ نے ابھی کچھ بولا نا، نام کچھ آپ نے بولا جو ستاروں شہاب مارتے ہیں۔ ثاقب، شہاب ثاقب، اس اسٹار کا نام، جس سے مارتے ہیں نا شیاطین کو، جس سے مارتے ہیں، اس کا نام جو ہے شہاب ثاقب۔ سا استاد جی کیا ہے سا؟ طب۔ شہاب، جی استاد شہاب ہے۔ ثاقب، ثاقب، استاد جی قوف ہے یا کاف ہے؟ شاقیت۔ جی، ثاقب، ثا الف قاف با۔ فا الف قوف با، ٹھیک ہے استاد جی۔ تو اس کے ذریعے سے مارنے کا ذریعہ بنایا، سٹارز کے ذریعے سے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ اور کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لَهُمْ، ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ نے ستاروں کا، سٹارز کا یہ ایک کام بتایا ہے، کیا ہے وہ؟ مارنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے، شیاطین کو، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ اور بھی کام ہیں سٹارز کے، اور بھی کام جو ہے دوسری جگہ بتائے گئے ہیں، کیا ہے وہ؟ یہیں پر جو ہے اور ایک کام بھی بیان کیا گیا ہے، کیا ہے وہ؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی مزین کیا آسمان کو، سٹارز کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے آسمان کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے، سٹارز کے ذریعے اللہ نے آسمان کو سجایا ہے۔ یہ ایک تو آسمان کو سجانے کا کام ہوتا ہے سٹارز کے ذریعے۔
اور دوسرا کام کیا ہے، اس کے ذریعے سے شیطان کو مارتے ہیں، مارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور کیا کام ہے اسٹارز کا؟ اور ایک کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو راستہ بھٹک جاتے ہیں تو راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اسٹارز کو دیکھ کر جو ہے راستے معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے پرانے زمانے میں جو ہے زیادہ تھا کہ لوگ جو ہے اسٹارز کو دیکھ کر جو ہے راستوں کو معلوم کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے استاد اسٹارز کے 3 فائدے ہو گئے، ایک جو ہے آسمان کی خوبصورتی، دوسرا شیطان کو مارنے کے لیے، اور تیسرا جو ہے راستے کی نشاندہی کے لیے، راستہ جاننے کے لیے۔ ہاں بولیے۔ استاد جی، ابھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ستاروں کے دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے، وہ ان لوگوں کے ٹائم میں تو پورا آسمان ستاروں سے بھر گیا ہوگا نا؟ جی ابھی تو ہم کو دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے بہت۔ جی جی تو استاد۔ اسٹارز کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے ہیں، وہ بھی ایک الگ علم ہے۔ وہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس وہ علم تھا کہ کیسے دیکھ کر جو ہے راستے معلوم کر سکتے ہیں، سمجھے، پرانے لوگ جو ہے سمجھتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ استاد اس جی، سے راستے جو ہے معلوم ہوتے تھے۔ ہاں جی بولیے۔ استاد جی یہ نجموں کی صفت بتائی نا یہاں پہ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر قسمت بتانا کہ کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، بعد کیا ہونے والا ہے، اس کو نجوم ہی بولیں گے۔ نہیں استاد، یہ نجم، یہ سٹارز کو عربک میں نجم بولتے ہیں نا؟ ہاں جی جی، نجمن، یہ نجمن اس بولیں کی گے اسٹارز صفت کو۔ بتائے نا یہاں پہ؟ ہاں جی، نجمن اسٹارز کی صفت بتائی گئی ہے جی۔ جی تین استاد۔ تین صفات ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اسٹارز کی 3 صفات ہیں، 3 کام ہیں۔ یہ ایک جو ہے اسٹارز کو جو ہے اللہ نے آسمان کی زینت کے لیے بنایا ہے، دوسرا اسٹارز کے ذریعے سے جو ہے شیطان کو مارنے کا ذریعہ ہے یہ اسٹارز، اس کے ذریعے سے شیطان کو مارتے ہیں، اور تیسرا کیا کام ہے، راستے دیکھتے ہیں، راستے معلوم ہوتے ہیں اسٹارز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہے 3 فائدے ہوتے ہیں اسٹارز سے۔ استاد یہ سٹارز کو دیکھ کے وہ بتانا کہ تمہاری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، یہ کون سا ٹائپ کا شرک ہے؟ مطلب اصغر یا یہ اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے یہ۔ مطلب استاد بڑا شرک؟ جی بڑا شرک، تو استاد جی شرک اصغر کیونکہ کیا یہ جو ہوتا ہے؟ ہے وما یعلم نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کرے گا اس کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کسی کو نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے علم کے ساتھ دوسروں کو بھی علم ہے بول کر بتا دے رہے ہیں، جی استاد۔ تو یہ بڑا شرک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ استاد جی شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر، شرک اصغر اس کی جو ہے مختلف تعریفیں کر کے ہیں علماء۔ اصل کیا ہے، شرک اصغر سے جو ہے کیسے بولیں گے آپ کو؟ استاد جی کیا یہ چھوٹا شرک ہے؟ ہاں جی، چھوٹا شرک، لیکن یہ بھی شرک ہی ہے۔ جی استاد۔ اگر اس کی تعریف کریں گے آپ کہ شرک اصغر کیا ہے، تو
تو شرک اصغر جو ہے ریاکاری وغیرہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح شرک اصغر میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں، جو انسان اگر کہہ دیتا نا کہ ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور تو چاہے، یا پھر لولا اللہ وانت، اگر اللہ نہ ہوتا اور تو نہ ہوتا، یہ سب جو شرک اصغر میں آ جاتا ہے. تو اصل فرق کیا ہے؟ شرک اکبر جو کرتا ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو شرک اصغر کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی استاد. جی. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں تھے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب سے، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور یہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا استاد شہیقا وہی تفور. ہاں جی بولیے. استاد جی آپ یہ پچھلی آیت واپس بول سکتے ہو پلیز؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جی استاد. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی بری رہنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی استاد. جی. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. اذا القوا فیہا، جب جہنمی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اذا القوا، جب ڈالا جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں، تو سمعوا لہا، تو سنیں گے اس سے شہیقاً، گدھے کی آواز. شہیقاً بولتے ہیں جو گدھے کی آواز رہتی نا، ویسی بری آواز.
ٹھیک ہے، اذا القوا فیہا، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سمعوا لہا، تو سنیں گے اس سے شہیقاً، گدھے کی آواز، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، جیسے ہانڈی کو اگر آگ پر رکھ دے تو پانی کیسے ابلتا ہے، تو اسی طرح جہنم بھی جو ہے جوش مار رہی ہوگی، جیسے پانی جوش مارتا ہے ابلنے کے لیے، جب رکھتے ہیں پانی کو ہانڈی پر رکھ کر جب اسٹوو پر رکھتے ہیں تو جیسے پانی جوش مارتا ہے ویسے ہی جہنم بھی جوش مارے گی۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت اس سے بری آواز نکلے گی، گدھے کی آواز نکلے گی جہنم سے، وہی تفور، اس حال میں کہ جہنم کیا ہے، جوش مار رہی ہوگی، غصے سے جو ہے جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ ابھی وہ غصے سے پھٹ جائے، تکاد تمیز، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، غصے کے مارے، ٹھیک ہے۔ جہنم جو ہے اتنا زیادہ غصہ رہے گا جہنم کو جہنمیوں پر کہ غصے سے وہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کسی فوج کو داخل کیا جاتا ہے، جب بھی داخل کیا جاتا ہے کسی فوج کو جہنم میں، سألہم خزنتها، تو اس کا داروغہ جو ہے ان سے پوچھتا ہے، جہنمیوں سے، جہنم کا داروغہ، نگران جو ہوتا ہے، نگران فرشتہ، تو پوچھتا ہے ان سے کہ الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کیا بولیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، تحقیق کہ ہمارے پاس ڈرانے والے رسول اور انبیاء آئے تھے۔ فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کا انکار کر دیا، رسولوں کا، نبیوں کا ہم نے انکار کیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، کسی چیز کو اللہ نے نہیں اتارا ہے، اللہ نے کسی چیز کو نہیں اتارا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور یہ کہ تم ہی کیا، اور یہ کہ تم ہی بڑی گمراہی میں ہو، اور یہ کہ تم بڑی گمراہی میں ہو، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی ڈرانے والا آتے، رسول، نبی، تو یہ کیا بولتے ہیں کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جب فرشتے پوچھیں گے ان سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے، تو جہنمی بولیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ وقلنا، فکذبنا، لیکن ہم نے کیا کیا، رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا ہے۔
ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ کہ تم کیا ہے بڑی گمراہی میں ہو. اس طرح سے ہم جو ہے دنیا میں کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو جہنمی ہیں تو کیا بولیں گے کہ دنیا میں ہم کیا بولتے تھے نبی اور رسولوں کو کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو نازل نہیں کیا ہے، تم جو ہے گمراہی میں ہو بول کر نبی اور رسولوں کو بولتے تھے یہ لوگ کہ جہنمی. وقالو، اور اس وقت جو ہے وہ بول کر افسوس کریں گے. استاد جی جہنمی جو ہے جہنم میں اس وقت افسوس کریں گے. جی ہاں بولیے. استاد جی مطلب یہ کفار لوگ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے کوئی نبی جیسے کوئی چیز دنیا میں نہیں بھیجی. نہیں، کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، قرآن وغیرہ کسی چیز کو اللہ نے جو ہے نازل نہیں کیا ہے بول کر بولتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. استاد جی یہ لوگ کیا ما یہود تھے؟ جانا نذیر. جی ہاں بولیے. استاد جی کیا یہ لوگ یہودی تھے؟ یہ لوگ جہنمی یعنی جو کفر کیے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوئے، جو کافر ہیں مشرک ہیں تو وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے، کافر اور مشرک لوگ. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. جی استاد. جی. اور وہ کیا بولتے تھے کہ اور وہ پھر اس کے بعد کیا بولیں گے وہ افسوس کریں گے جہنم میں، اور اس وقت کہیں گے کہ قالو، وقالو، اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم دنیا میں سن لیتے نبی کی بات کو، رسول کی بات کو ہم کاش کہ سن لیتے. او نہ عقیلو، یا ہم جو ہے عقل رکھتے. ٹھیک ہے، عقل سے کام لیتے. او نہ عقیلو، یا ہم عقل رکھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج کے دن جو ہے جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. اگر ہم نبی کی بات سن لیتے اور یہ سمجھتے نبی کی بات کو تو کیا ہے آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، بول کر اس وقت افسوس کریں گے وہ لوگ. فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا. وہ جو ہے اس وقت اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، کیا ہم نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے بول کر وہ اپنے گناہ کو مان لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فسحقا، پس دوری ہو، لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے. ٹھیک ہے، دوری ہو جہنم والوں کے لیے، یعنی رحمت سے دوری. یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرے گا اس وقت. اور بعض کہتے ہیں کہ تفسیر میں کہ سحقن جو ہے نا، تو سحق جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. تو یہ وادی، یہ جگہ جو ہے سحقن، یہ جگہ ہے، وادی ہے ان لوگوں کے لیے، لاصحاب السعیر، جو کہ جہنمی ہیں. تو جہنمیوں کے لیے جہنم میں یہ وادی ہوگی سحقن نام کی، سحق نام کی. یا نہیں تو اس کے معنی کریں گے تو رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جہنمیوں کے لیے. وسحقا لاصحاب السعیر. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا. استاد جی آپ یہ 11ویں آیت واپس بول سکتے ہو پلیز؟ فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اپنے گناہ کو مان لیا. وہ جو ہے اس وقت اپنے گناہ کو مان لیں گے اور افسوس کریں گے. ٹھیک ہے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فسحقا، دوری ہے، دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جہنمی ہیں، لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے.
یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، جہنم میں رہنے والے لوگ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ابھی؟ استاد جی، جی وہ آپ وادی کے بارے میں بھی بول سکتے ہو پھر سے؟ یعنی یہ جو سوخن لیا ثابت سیر ہے نا، سوخن دوری ہے. ایک تو اس کے معنی یہ کریں گے کہ دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے جہنمیوں کے لیے. اور دوسرا معنی کیا کریں گے؟ سوخن جہنم کی وادی ہے، کہ جہنم کی وادی ہے لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے. جہنمیوں کے لیے جہنم کی وادی ایک وادی ہوگی، تو وادی جو ہے ان کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، سوخن، سوخن سے مراد جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. لاصحاب السعیر، استاد جی جہنمی، جہنمیوں کے لیے یہ وادی ہوگی. ہاں بولیے. استاد جی تو یہ یہاں پہ رہیں گے، جی، یہ جہنمیوں یہاں پہ رہیں گے یہ وادی میں؟ ہاں جی، وہ لوگ جہنم میں رہیں گے جی. تو استاد جی ان یہ کے لیے ایک وادی وادی. کا مطلب یہ ویلی ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، ویلی ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے استاد. جی ٹھیک ہے، تو یہیں تک ختم کرتے ہیں. اس کی بات کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی.